یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری کیسے دی ہے اور ان کے لیے کسی خوف یا غم نہ ہونے کی ضمانت کیوں دی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ بہشت والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری کیسے دی اور ان کے لیے کسی خوف یا غم نہ ہونے کی ضمانت کیوں دی گئی ہے؟ مذکورہ آیت میں ایمان پر استقامت کا وعدہ کیا گیا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو نہ آئندہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ ماضی کی تکلیف پر انہیں رنج اور افسوس رہے گا، اور آنے والی آیات کے اندر جو دائمی اور غیر منقطع نعمتیں ہیں ان کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 20 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نافرمانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ ان آیات میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی کیا اہمیت بیان کی گئی اور نافرمان اولاد کے لیے کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔
أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے، اور جنا اس کو تکلیف سے، اور حمل میں رہنا اس کا، اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 برس کو، کہنے لگا اے میرے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں میں نیک اعمال جس سے تو راضی ہو، اور مجھ کو دے نیک اولاد۔ میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کیے ہیں، اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں ان کی۔ یہ رہنے والے ہیں جنت کے لوگوں میں۔ سچا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، اور گزر چکی ہیں بہت سی جماعتیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیری، تو ایمان لے آ، بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے۔ پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی، اور فرقے ہیں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور انسانوں کے، بے شک وہ خسارے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں اپنے کاموں کے مطابق، تاکہ پورے دے ان کو ان کے کام کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے کنارے پر، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اور ان کو برت چکے، اب آج سزا پاؤ گے ذلت کے عذاب کا، بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نافرمانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ ان آیات میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی کیا اہمیت بیان کی گئی اور نافرمان اولاد کے لیے کیا انجام بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ رب العزت نے اپنے حق کی بات کی، یعنی توحید کی، اس کے فوراً بعد ہی حقوق العباد میں والدین کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا۔ ان آیات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی، اور ان کے خلاف کرنے والوں کی مذمت، اور ماں باپ کے احسانات اور اولاد کے لیے سخت محنت اور مشقت کو برداشت کرنا، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔ اصل مضمون ان آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور اسی ضمن میں دوسری تعلیمات بھی فرما دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی اس شخص کا عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی بد زبانی سے پیش آئے، خصوصاً والدین جب اس کو اسلام اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہوں تو ان کی بات کو نہ ماننا دوہرا گناہ ہے۔ امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ مفہوم آیت کا عام ہے کہ جو شخص بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ یعنی عذاب کا معاملہ کیا جائے گا، اور یہ آیت اس کی مصداق ہے۔
ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوال کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔